बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? मिजाज ग्रामी कैसे हैं? सब अच्छा चल रहा है? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से और अहले बैत अतहार पाक के तसद्दुक़ से आपको खुशियों भरी ज़िंदगी से नवाजे, आपके माथे पे कभी गम का शिकन ना आए, आपके होंठ हमेशा तबस्सुम और मुस्कुराहटें बखेरते रहें। नाज़रीन किराम, बात स्टार्ट करने से पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं बात की तरफ। नाज़रीन किराम, मैंने बताना था कि जो तुर्की, उर्दन, शाम ज़लज़ले जो आ रहे हैं, इसके मुतल्लिक़ पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी अजीब चहमगोइयाँ की जा रही हैं। बड़े अजीब अजीब अपने नज़रियात अपने अपने पेश किए जा रहे हैं। जो हाई स्टैंडर्ड जो साइंसदान हैं, वो तो शायद किसी दूसरे जो लो स्टैंडर्ड मुल्क हैं उनके पास तो नहीं है, तो पता है कि फिर ये हाई स्टैंडर्ड जो हाई क्वालिफाइड किस्म के जो साइंसदान हैं वो किन के पास हैं। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र ये लोग चहमगोइयाँ कर रहे हैं। अब जो ज़लज़ला जो तुर्की में परसों आने वाला इतनी जानों का ज़िया का सबब बना, इतनी इमारात जो हैं वो ज़मीन बोस हो गई और इतना पूरी ज़िंदगी, पूरा जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज और तबाह बर्बाद होकर रह गया। ये ख़याल किया जा रहा है, ये सोचा जा रहा है कि ये जो ज़लज़ले आ रहे हैं ये कुदरती हैं या मसनूई हैं। आप शायद सुन के हैरान होंगे, बल्कि आप पहले भी सुन चुके होंगे इसके मुतल्लिक़ चहमगोइयाँ जो हो रही हैं, कोई उनमें से कुछ आपको भी पता होगा कि ये मसनूई हैं या कुदरती हैं। कि भाई तुर्क वाले ये कहते हैं कि अब इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं, उनको इस बात पे बहुत वो शदीद गुस्से में है। अगरचे वो अपने प्यारों पे रो भी रहे हैं, उन इमदादी सरगर्मियाँ भी कर रहे हैं, गम के आंसू भी रो रहे हैं, परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं, लेकिन उनके दिल से ये खटका नहीं निकल रहा, उनके दिल से ये जो है ना एक बात नहीं निकल रही। कौन सी? कि ये हरगिज़ कि जो 7.8 शिद्दत का इतना अजीब तरीके से ज़लज़ला आना और फिर जो बाकी तुर्क में, शाम में जो बाकी ममालिक के सफारत खाने हैं वो यकदम बंद हो जाना वक़्त से पहले और उनका वहाँ से चले जाना। फिर जो है ना आसमान पे एक बादल की शक्ल में गोला देखना, और जब इस तरह जब आसमान की शक्ल में बादल देखना तो तुर्क जो आला हुकाम है, अवाम उनको जब कहती है तो वो उन साइंटिस्ट जो है उनसे रब्ता करती है, तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, ये माउंटेन्स के ऊपर जो आबो हवा का शिद्दत हो जाती है उस वजह से है, ये गोला ये फायर कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद अचानक जब भी ये नज़र आता है तो उसी वक़्त ही जो है ना ज़लज़ले शुरू हो जाते हैं और इतनी शिद्दत में कि कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि जॉर्डन, लेबनान और जो शाम, तुर्क की जो सरहदात हैं, इन तमाम की सरहदात इसराइल से मिलती हैं, लेकिन जब भी आता है तो इनके ऊपर नुकसान होता है, ये मुतासिर होते हैं। इसराइल मुतासिर क्यों नहीं होता? ये वजह क्या है? तो वो उनको इस बात पे जो है ना काफ़ी अचंभा है, वो काफ़ी इस बात पे वो सवाल करते हैं, तुर्क से पूछते हैं, तुर्क रजब तैयब उर्दवान से पूछते हैं कि इस बात की तहकीकात करवाई जाए कि ये वजह क्या है, ये मसनूई है या कुदरती है, ये किस वजह से होती है। और उस वक़्त होते हैं कि जब उन्हें कुछ इस तरह का नज़ारा पेश आता है आसमान के ऊपर गोले की सूरत में, तब इस तरह के ज़लज़ले आके तबाह बर्बादी फैला के चले जाते हैं। नाज़रीन कराम, ये जो ज़लज़ला होता है कशरुल अर्ज़ से तवानाई का जो शिद्दत से जब इख़राज होता है, जब आतिश फ़शानी जो लावा होता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है शिद्दत के साथ, और अचानक कशरुल अर्ज़ से जो लावा आतिश फ़शानी का अमल जब शिद्दत से और अचानक निकलने की कोशिश करता है, तो जो ज़मीन की साख्तमानी जो प्लेटें होती हैं वो हरकत में आती हैं, उनके ऊपर ज़लज़लाती लहरें जारी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन हिलना शुरू हो जाती है। ज़मीन जो है ना
کانپنا شروع ہو جاتی ہے، کپ کپانا شروع ہو جاتی ہے، حرکت میں آ جاتی ہے، تو اسے ہم زلزلہ کہتے ہیں۔ لیکن بتا رہے ہیں کہ ہاپ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس کے ذریعے آپ جب بھی چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، آپ زلزلے کرا کے ان ملک کو، ممالک کو، ان علاقوں کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ اور وہ جو ہاپ ٹیکنالوجی کا استعمال کسی کے پاس نہیں، صرف یورپ کے پاس ہے۔ اور یورپ کے وہ ایسے سمجھ لیں کہ اس کا سراغ بھی چند قسم کے جو ہائی سٹینڈرڈ یا ہائی کوالیفائڈ جو سائنسدان ہیں ان کے پاس ہے، کسی کے پاس اس کا علم بھی نہیں ہے۔ اور جس طرح ہمارے اس طرح خفیہ ایجنسیز ہیں، اس طرح انہوں نے بھی اس سارے معاملے کو، روداد کو، داستان کو، ان کی تحقیقات کو، اس ادارے کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ وہ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس ملک کے وہ ہاپ ٹیکنالوجی استعمال کر کے اس ملک کا بیڑا غرق کرا دیتے ہیں۔ آیا کہ کس میں کتنی صداقت ہے، صداقت نہیں ہے، سچائی کتنی ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، واللہ عالم۔ لیکن جو ہے نا، لوگوں میں اس معاملے میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں 2008 میں کالم لکھا گیا تھا، کالم میں اس کی طرف، میں نام نہیں لوں گا جس نے لکھا تھا، کالم میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی تھی، تو پھر وہ فائل ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی جس نے کالم لکھا تھا۔ لوگ حیران تو ہوئے تھے کہ ایسی بھی ٹیکنالوجی میدان میں آ گئی ہے۔ لیکن 2008 کے بعد 2010 میں، جب یہ 2008 کے بعد ایک دفعہ کالم لکھا گیا، لوگوں نے چہمگوئیاں کی، ان کے اوپر باتیں ہوئیں، لوگ حیران ہوئے، تو کچھ جو ہے نا اس کے متعلق جو سربراہان ہمارے ملک کے ہیں اور اسلامی ممالک کے ہیں، انہوں نے استفسار کرنا چاہا، گٹھ جوڑنا چاہا، اور کچھ دوسرے ممالک کے جو سربراہ ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہا، لیکن معاملات ایسے ہوئے کہ میں جو بتا نہیں سکوں گا۔ یہ آنے والے، یہ میں اب بتاؤں تو کہنا قبل از وقت ہوگا۔ کیا ہوا تھا کچھ کے متعلق، میں بلکہ ترک کے متعلق بتاؤں گا۔ اچھا، تو جب جو ہے نا اس طرح جب یہ بات ہوئی تو پھر ہمیشہ کے لیے یہ فائل بند ہو گئی، یہ باتیں اس کے اوپر نہیں ہوئی، قصہ ماضی ہو گیا۔ 2010 میں پھر اس کے اوپر ایک اجلاس بیٹھا تھا کہ جس نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اس طرح کیوں ہوتا ہے، کون سی ٹیکنالوجی آیا کہ ٹیکنالوجی ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر قصہ ماضی بن گیا، بند ہو گیا۔ ترک کے جو ہے رجب طیب اردوان، ان سے اب لوگ اسلامی ممالک کے زور ڈال رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ ہاپ ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں کرواتے ہیں کہ جب بھی اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں، جب بھی کوئی جو ہے نا اس طرح کی جو طاغوتی طاقتیں ان کو للکارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر شدت کرتے ہیں، ان کو چیلنجز کرتے ہیں، تو نتیجے کے طور پہ ہمیں ایسے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ہمیں سیلاب کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ہمیں زلزلوں کی زد میں آنا پڑتا ہے۔ یہ بات کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ وہ بہت حیران ہو رہے ہیں، ان میں بڑی شدت پائی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب وہ شاید رجب طیب اردوان کی اب پاپولیرٹی جو ہے وہ اب اتنی عوام میں نہیں رہی، الیکشن قریب ہے، ہائی ویز تباہ و برباد ہو رہے، سارا نظام جو مفلوج ہوتا جا رہا ہے، اس زلزلے سے سب کچھ تباہ و برباد ہو رہے۔ ایک اگر بلڈنگ تعمیر کے مرحلے سے گزرے تو کئی سال اور کتنی لاگت اس پہ آتی ہے، تو یہ نقصان کون پورا کرے گا؟ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ عنقریب الیکشن بھی قریب ہے، سارے نظام مفلوج کسی اور طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے کیے جا رہے ہیں، تباہ و برباد کیا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کے اوپر اس طرح کا گولا کوئی فائر نظر آتا ہے تو اس کے پھر ختم ہونے کے، غائب ہونے کے بعد ہی ہمیں ایسی صورتحال سے نمٹنا پڑ جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً یہ ہاپ جو ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال کر کے یہ جان بوجھ کے کروائے جا رہے ہیں، جان بوجھ کے اس طرح کا ظلم و ستم اور دہشت گردی یہ کی جا رہی ہے، لوگوں کی جان سے، لوگوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، بچوں کو تحت دیگ کیا جا رہا ہے، ملکی نقصان کیا جا رہا ہے، ممالک کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ تو رجب طیب اردوان سے یہ لوگ وہ جو ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب ان کی اعلیٰ پیمانے پہ تحقیقات کروائی جائیں۔ یہ ہرگز قدرتی زلزلے نہیں ہو سکتے کہ بھئی باقی ان ممالک کی لبنان، جارڈن، شام، ترکیہ، ان کی جو سرحدات ہیں تمام کی اسرائیل سے ملتی ہیں، لیکن جب زلزلہ آتا ہے تو جو اسرائیل جو سب کی نظر میں محبوب ہے، بڑا عزیز ہے، وہ بچ جاتا ہے، تو ساتھ والے جو ممالک ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں،
اثرات ہوتے ہیں اور زلزلے کا وہ شکار ہوتے ہیں، سیلابوں کا شکار ہوتے ہیں، تو جن کے وہ اسرائیل کیسے بچ جاتا ہے؟ وہ بھی ساتھ، ان کی بھی سرحدات ان کے ساتھ ملتی ہے. تو وہ بڑے اس بات پہ بڑی دنیا میں چمگوئیاں ہو رہی ہیں، بڑے عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہی حافظ و ناصر ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ہاف جو ہے ٹیکنالوجی کی بدولت ہی کروایا جا رہا ہے، یہ کوئی قدرتی زلزلے نہیں ہیں، یہ کروائے جا رہے ہیں. تو اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ان اعلیٰ جو طاغوتی قوتیں ہیں ان کو للکارا جاتا ہے، جب ان کے اوپر ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، جب ان سے کوئی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جب ان کو کھینچا جاتا ہے، اس وقت یہ رد عمل کے طور پہ زلزلے آ جاتے ہیں. صرف کہتے ہیں کہ 2005 میں جو پاکستان میں 8 اکتوبر 2005 میں زلزلہ آیا تھا، وہ بھی شاید اسی کا پیش خیمہ تھا، وہ بھی اسی کا شاخسانہ تھا، وہ بھی اسی وجہ سے ہوا. وگرنہ اتنی شدت سے جو زلزلہ کوئی تک نہیں بنتا کہتے کہ آنے کا. تو یہ چند باتیں جو میں نے آپ کو آپ کی گوش گزار دی. ناظرین کرام، اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں، بری لگے تو معذرت اصلاح بھی کر سکتے ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ بھی یہ زلزلے یہ اتفاق یا قدرتی طور پہ نہیں ہے، یہ کروائے جا رہے ہیں. اور اس جس ٹیکنالوجی سے کروائے جا رہے ہیں اسے ہاف ٹیکنالوجی کہتے ہیں. جو بڑے ہائی کوالیفائڈ قسم کے، ہائی اسٹینڈرڈ قسم کے جو سائنٹسٹس ہیں، ان کے پاس اس بات کا جواب ہے، وہ جواب دہ ہے، وہ بتائیں، وہی کروا رہے ہیں. تو لیکن جو یورپی ممالک ہیں، جو امریکہ، وہ کسی کو بتا نہیں رہا، کروا وہی رہا ہے. اس کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر. السلام علیکم.